گاڈزیلا کی طرح بھارتی رافیل کو بھی ناپید کر دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے بین الاقوامی میڈیا کو بھارتی رافیل اور دیگر طیارے گرانے کے ثبوت دے دیے۔ بریفنگ کے دوران رافیل طیارے کے پائلٹ کی آڈیو بھی سنائی گئی، جس میں وہ اپنے کمانڈر کو ساتھی پائلٹ کے طیارے کی تباہی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایئر وائس مارشل نے بتایا رافیل کی کال سائن کو گاڈزیلا کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستانی شاہینوں کا شکار ہونے والے رافیل کا نام گاڈزیلا 4 تھا۔ Rafale formation. The call sign is Godzilla. Those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation leader knows one of his flight member is not there. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air. DGISPR نے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ معلومات شیئر کی۔ کہا پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کا جھوٹا منتر جپنا بند کیا جائے۔ آج تک پہلگام حملے کے شواہد نہیں دیے گئے۔ مودی سرکار کے پاس بھارت کے اندر سے اٹھنے والے سوالوں اور تنقید کا بھی جواب نہیں، جس کی شرمندگی مٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی فوج ہے، جہاں سے گولی آ رہی ہے اسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے۔ بھارت جھوٹے ڈرامے کر رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ جب پاکستان جواب دے گا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی۔ بھارت خود دہشت گردی کرتا ہے اور دوسروں پر کہانیاں بنا کر الزام لگاتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ہزاروں ثبوت ہیں۔ دنیا کا امن خطرے میں اور بھارت کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ خبر یہ کہ بھارتی بیڑا پاکستان کے ساحل سے 300 سے 400 میل کے فاصلے پر ہے۔ دی ٹیلی گراف کا دعویٰ، پاکستان کی آبی سرحدوں کے محافظ پاک بحریہ چوکس جواب کے لیے بھی تیار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک بحریہ اور ترک بحریہ پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے الرٹ ہیں۔ پاک بحریہ اور برادر ملک ترکیے کی بحریہ کے جنگی جہاز پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ایڈمرل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر جب یہ خبر آتی ہے کہ یہ یعنی ٹیلی گراف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 300 سے 400 میل دور ہے، تو یہ پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے؟ آپ سے کچھ دیر پہلے بھی ہم گفتگو سن رہے تھے، آپ نے بڑا کلیئرلی اس کو ایکسپلین کیا، تو جواب کیسا ہوگا ہمارا؟ ہماری اس فرنٹ پہ کیسی تیاری ہے، ہمیں ذرا یہ بتائیے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ 300 سے 400 میل نہیں ہے، بلکہ یہ 500 پلس میل پہ کھڑے ہوئے ہیں، 500 پلس میل، اور آپ 500 کو آپ 1.8 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ 900 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مجھے باوثوق ذرائع سے ابھی پتہ چلی ہے رینج، تو یہ 500 پلس میل پر ہے۔ اچھا، آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا تھا، بولیے گا۔ جی میں نے کہا کہ جو میرے باوثوق ذرائع سے اطلاعات ہیں، یہ 500 پلس نوٹیکل مائل پہ کھڑے ہوئے ہیں، 500 پلس نوٹیکل۔ جی تو اگر 500 بھی آپ لے لیں اور 500 کو 1.8 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 900 کلومیٹرز بنتا ہے یہ۔ تو یہ 900 کلومیٹرز دور ہیں اس وقت، اور ان کے پاس جو ویپن جس کی بہت پرچار کیا جا رہا ہے کہ جی براموس ہے، اس کی 450 کلومیٹر ہے رینج۔ تو اس وقت تو ان کے پاس کوئی ایسا ویپن نہیں ہے جو کہ 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پاکستان کی طرف آ جائے گا۔ تو ان کو آگے آنا پڑے گا، اور آگے آنے کے لیے ان کو کوئی سیف پیسج تو نہیں ہے۔ پاکستان نیوی تیار کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ۔ پھر دوسری چیز دیکھ لیجئے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کا اصل ویلیو جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ان ایئر کرافٹ کو اس نے ایک آلٹرنیٹ ایئر بیس پرووائڈ کرنا ہے۔ وہ ان کو سمندر میں لے جا کے ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے اپنے دشمن کے خلاف اڑاتا ہے۔ اب جو اس کے اوپر ایئر کرافٹ ہیں، تو یہ ایک آپ کو بھی خوشی ہوگی اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ پاک فضائیہ ان کے ہر قسم کے ایئر کرافٹ کو اب تک گرا چکی ہے، جو بھی ان کی انوینٹری میں وہ موجود ہے۔ رافیل ہو گیا، SU-30 ہو گیا، MiG-29 ہو گیا، MiG-21 ہو گیا۔ تو اس پہ جس قسم کا بھی ایئر کرافٹ ہے وہ پاک فضائیہ کو ٹریننگ حاصل ہے، اس کو ریہرسل ہے، اس کی پریکٹس ہے کہ اس کو وہ گرا سکتی ہے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے۔ تو اگر ایئر کرافٹ کیریئر اپنے ایئر کرافٹ اڑا ہی نہیں سکتا اور ان سے کام لے ہی نہیں سکتا، تو اس کو سمندر میں
پاکستان کے قریب آنے میں بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ ایئر کرافٹ کیریئر بذات خود ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ ٹارگٹ ہوتا ہے بلکہ اس کی حفاظت سے یہی ذرا یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کی طرف وہ کیا تیاری یا ان کا برہموس جو ہے اس کی رینج کیا ہے، وہ کتنا دور ہیں، ذرا یہ ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ انٹرنیشنل واٹرز کے بعد ہماری کہاں تک لمٹ ہے، ہماری ڈپلائمنٹ کتنے ناٹیکل مائلز پہ ہے یا کلومیٹرز میں ہے، اور پھر ہمارے پاس کیا ایکوپمنٹ ہے، کیا جدت ہے، کیا میزائلز ہیں، ان کی رینج بھی بتائیے۔ دیکھیے ہماری جو انٹرنیشنل میری ٹائم لا کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کی کوسٹ سے 12 ناٹیکل مائل تک تو آپ کا اپنا پانی ہوتا ہے جس میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اس سے باہر جو بھی پانی ہوتا ہے اس میں آ سکتے ہیں لوگ آپ کی اجازت کے بغیر۔ 12 ناٹیکل آپ کی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ اس سے بہت آگے جا کے ہوتی ہے، آپ کی ڈپلائمنٹ بھی تقریباً 100 150 200 میل پہ جا کے ہوتی ہے، اور آپ کے پاس جو ویپن ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہی رینج کا ہوتا ہے۔ تو آپ مطلب اس وقت بھی اگر ہم چاہیں تو انڈین نیوی ہمارے نشانے پر ہے، اور کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اس وقت سی میں کہاں موجود ہیں، تو یہ سب سے بڑی آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب چاہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں کنٹینیوسلی۔ وہ ایسٹ جائیں، ویسٹ جائیں، ساؤتھ جائیں، نارتھ آئیں، جدھر بھی وہ جائیں گے ان کی موومنٹ ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پلانز ریفائن کرنے ہوتے ہیں جس وقت بھی ضرورت پڑے۔ اچھا، اس میں ایڈمرل صاحب بنیادی طور پر جو 6 اور 7 کی رات ہوا، میزائل اٹیک ہوئے اور مساجد کو اور سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد حکمت عملی میں چینج آیا اور ڈرونز کے ذریعے بیسکلی آپ کا جو ایئر ڈیفنس میکینزم ہے اس کو مارک کرنے کے لیے، اس کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ڈرونز آئے، ESM فنکشن پہ وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو 300 400 مائل یا 500 میل پر اگر یہ موجود ہے ایئر شپ، ان کی جو نیول شپ ہے، تو یہ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ان کی اسی طرح کی کوئی شرارت ہے، یا یہ صرف انڈین نیوی کو بھی ذلیل کرنے کے لیے، کروانے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک نارمل ڈپلائمنٹ ہے، اس طرح کے ٹینشن پیریڈ میں یہ ایک نارمل ڈپلائمنٹ ہے۔ دیکھیں نیوی ہے نا، تو نیوی نے سی میں آنا ہے، ظاہر ہے اس نے ہاربر میں نہیں کھڑے رہنا اس ٹینشن پیریڈ میں۔ اگر پاکستان نیوی سی میں گئی ہوئی ہے تو انڈین نیوی نے بھی سی میں ہی ہونا ہے، تو اور یہ انٹرنیشنل واٹرز میں کھڑے ہیں جہاں سب کو حق ہے گھومنے پھرنے کا، تو یہ بالکل ایک نارمل ڈپلائمنٹ ہے۔ یہ ٹیلی گراف کی خبر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، یہ نیول سرکلز میں دس از ناٹ اے سرپرائز ایٹ آل، دے آر سپوز ٹو بی دیئر، دے آر ایکسپیکٹڈ دیئر، تو اس لیے یہ اس میں کوئی سرپرائز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے سرپرائز، تو اٹ گیوز این ایج ٹو پاکستان نیوی ایکچولی، کہ پاکستان نیوی کو پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ٹیلی گراف کی خبر کی وجہ سے چیزیں ہائپ اپ ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح کا ڈسٹنس ہے اور جو پاکستان کی تیاری ہے، نے ایک سائٹ کی سٹوری بتا دی ٹیلی گراف، دوسری طرف کی بھی بتایا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان نیوی اس وقت کہاں پر ہے۔ یہی بس اطمینان دینا ہے لوگوں کو۔ آپ سے بات کرنے کا بنیادی طور پر مقصد یہی تھا۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اطمینان رکھنا ہے، مطمئن رہنا ہے کہ کیا پاک فضائیہ ہو، کیا پاک بحریہ ہو، تمام ہی لوگ تیار ہیں، اور تمام ہی جو لوگ ہیں ان کا جو فرنٹ ہے وہاں پر وہ مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی سازش کرنے کی، میلی آنکھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اسے پورا بھرپور جواب ملے گا، ویسے ہی جیسے ہم دیتے آ رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی فوج ہے، جہاں سے گولی آ رہی ہے اسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے۔ DGISPR کی انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ، کہا بھارت جھوٹے ڈرامے کرتا ہے، پاکستان نے حملہ کر دیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جب پاکستان جواب دے گا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی۔ پورے پاکستان سے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کر کے ان کے منہ پر ماریں گے۔ Continuously responding to this aggression, and we are only targeting the Indian military posts. Pakistan do not believe in targeting innocent civilians. We are targeting exactly from where the fire is coming on Pakistan. We are vigilant and we will not let anyone put a cross on our territorial integrity and sovereignty. We will defend our honor, our integrity, our sovereignty at all costs. We are collecting the debris from all over Pakistan, and these are our war trophies. Whatever they will send, we will convert it into debris. Let there be no doubt in it. They targeted the holy place of Sikhs in Nankana Sahib. Totally unacceptable. Pakistan Armed Forces timely neutralized this. اقبال کے شاہینوں نے رافیل کو ایسا فیل کیا کہ تہلکہ مچ گیا، ہوش اڑ گئے۔
مودی اور امت شاہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، شاید انہیں پتہ چل گیا ہو شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور ہے۔ بالاکوٹ واقعے کے بعد نریندر مودی کہہ رہا تھا کاش رافیل طیارے ہوتے، پھر مودی حکومت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر کہتے ہیں پاکستان بھی غافل نہ تھا، چین سے حاصل J-10C طیاروں نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملایا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل طیاروں کا مؤثر توڑ نکالا، 6 ماہ میں چین سے J-10C طیارے حاصل کیے اور شاہینوں نے وقت آنے پر بھارت کو پھر دھول چٹا دی۔ سپیریورٹی اور اس میں پیور چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور یہ خوبی کس کی ہے؟ ایئر چیف مارشل سدھو کی۔ جب مودی نے کہا کہ کاش رفال ہوتے اور وہ لے آئے 6 مہینے بعد 26 رفال، تو انہوں نے یہ 6 مہینے کے اندر J-10C لے آئے۔ یہ ان کی بہت اچھی کانٹیکٹ ہیں چائنیز کے ساتھ، اور 6 مہینے کے اندر ٹرین کر کے یہ لے گئے۔ بفور I had contact with him، تو ان کا میسج تھا we have trained very hard with these weapon systems and they should not test our resolve، we are going to hit them very hard۔ گودی میڈیا کو چھوڑنے والے معتبر بھارتی صحافی کرن تھاپڑ نے حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ پاکستان نے رافیل سمیت 4 طیارے گرائے، بھارتی ماہرین نے بھی تصدیق کر دی۔ کرن تھاپڑ نے معروف عسکری تجزیہ کار کا انٹرویو کیا جنہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ بھارت نے سچ چھپانے کے لیے تجزیہ کار کی ویڈیو سینسر کر دی تھی۔ Journalist in Pampore, which is south of Kashmir, and he was giving a report of what's going on there. Srinagar airport has been closed. Then he said that a jet has fallen here. Indian Air Force commandos and security people, they have come and cordoned off the whole thing. He further added that there are 3 such instances that have happened in Jammu and Kashmir. Hindu, Indian Express, and Tribune, which said that a jet has crashed in Bhatinda. 3 there, 1 here. 3 in Kashmir, 1 in Bhatinda, making a total of 4. One was certainly a Rafale. A senior French intelligence officer who has confirmed that 1 Rafale has been lost. Dassault Aviation, who are the manufacturers of Rafale, their stocks came down. 2 very highly reputed Western publications are echoing what you've just said. The British newspaper, The Telegraph, and CNN, the American channel. لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کوٹلی کے کھوئرٹا، نکیال، جندروٹ اور تتاپانی سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی جا رہی ہے۔ علاقے کے لوگ بنکروں میں محصور ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں مبشر چودھری۔ اس وقت میں موجود ہوں لائن آف کنٹرول پر۔ لائن آف کنٹرول میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر مسلسل بھارتی فورسز کی جانب سے سول آبادی پر فائرنگ کی جا رہی ہے، گولہ باری کی جا رہی ہے۔ کھوئرٹا سیکٹر کے تمام علاقہ جات میں بھارتی فورسز کی جانب سے تقریباً 8:30 سے 9 بجے کے درمیان جو ہے گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا، جو ابھی بھی جاری ہے۔ گولہ باری سے پورا لائن آف کنٹرول لرز رہا ہے۔ تتاپانی سیکٹر میں گولہ باری کی جا رہی ہے۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے بٹال سیکٹر، تیتنور سیکٹر اور جتنے بھی آزاد کشمیر کے LOC کے سیکٹرز ہیں ان میں گولہ باری جاری ہے۔ گولہ باری اتنی شدید ہے کہ پورا علاقہ لرز رہا ہے، لوگ بنکرز میں محصور ہیں۔ لائن آف کنٹرول کی تمام روشنیاں بند کی ہوئی ہیں۔ خبر دیں آپ کو کہ IMF نے پاکستان کے لیے $2.4 ارب کی منظوری دے دی ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی رواں ہمارے سال کی سب سے بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے IMF کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ پاکستان کو $2.4 بلین کی جو ہے وہ اماؤنٹ فوری طور پر ریلیز کی جا رہی ہے، جس کی ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے۔ تمام کے تمام جو انڈیا کی اس میں سازشیں تھیں وہ چاروں شانے چت ہوئی ہیں، اور تمام کے تمام چالیں جو ہیں وہ بیکار ہوئی ہیں۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے لیے جو اتنی کوششیں انڈیا نے کی تھی وہ ناکام ہوئی۔ پاکستان کے لیے انہوں نے 9 مئی کو اجلاس طلب کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے 2 پروگرام جو ہیں، جو اس وقت قرض پروگرام ہے $7 ارب کا، اس کے لیے $1 ارب کی قسط منظور کی ہے، جو اس لیے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو نیا قرض پروگرام مانگا تھا موسمی تبدیلیوں کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے، اس کے لیے تقریباً $1.4 ارب کی قسط جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ یہ پہلے قسط پاکستان کو ملے گی۔ مجموعی طور پر $2.4 بلین پاکستان کو فوراً ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو سراہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ٹیکس کے سے متعلق، توانائی سے متعلق جو اصلاحات تھی وہ بر وقت کی۔ پاکستان نے جو اس وقت زرعی آمدن کے اوپر انکم ٹیکس کی وصولی کو بنانے کے لیے قانون سازی کی وہ بر وقت کی ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معاشی اور نظم و ضبط سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اپنے اہداف حاصل کیے۔ صوبائی حکومتوں نے اپنے سرپلس بجٹ فراہم کیے۔ پاکستان نے جو بجٹ کا سرپلس ہے وہ اس کو بر وقت حاصل کیا اور توقع ہے پاکستان 30 جون تک
بجٹ جو ہے وہ 2.1% سرپلس بجٹ کا قائم رکھے گا. ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اینٹی منی لانڈرنگ قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کیا اور پاکستانی اداروں کو مزید اس فریم ورک کو مضبوط بنانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے مہنگائی سے متعلق اصلاحات سے متعلق جو مختلف اہداف بھی پاکستان کے سامنے رکھے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب. مئی, جون, جولائی, 1 نہیں 2 نہیں پورے 3 مہینے کے لیے بجلی ₹1.55 فی یونٹ سستی کر دی گئی. نیپرا نے ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عوام کے لیے بجلی سے جڑی ایک اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ مارچ میں استعمال کی گئی بجلی پر 28 پیسے فی یونٹ کا ریلیف بھی ملے گا جو مئی کے بلوں میں دیا جائے گا, لیکن اس کمی کا اطلاق لائف لائن, پروٹیکٹڈ صارفین, الیکٹرک وہیکل سٹیشنز پر نہیں ہوگا. کراچی والوں کے لیے ایک خوشخبری اور بھی ہے. فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں چارج کی گئی قیمت میں ₹3.63 فی یونٹ کی کمی کر دی گئی. ریلیف مئی کے بل میں لگ کر آئے گا. کہ الیکٹرک نے اگر مئی کے بل پہلے بھیج دیے تو یہ ریلیف اگلے ماہ کے بل میں دیا جائے گا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پاک بھارت کشیدگی پر متحرک ہیں اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ معاملہ مزید نہ بڑھے اور جلد ختم ہو. بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں زیب, بتائیے انہوں نے مزید کیا کہا؟ جی, آج ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا پاک بھارت کشیدگی پر, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہے متحرک ہے اور پاک بھارت کشیدگی کو جو جلد صدر ٹرمپ جو ہے وہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کشیدہ صورتحال کو ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ 2 ملک ہیں جو صدر ٹرمپ کے یہاں اوول آفس میں آنے سے پہلے سے کئی دہائیوں سے ایک دوسرے سے متصادم ہیں. انہوں نے کہا کہ ان دونوں ملک کے رہنماؤں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں صدر ٹرمپ کے, جبکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز ہی دونوں ملک کے رہنماؤں سے بات چیت کی اور امریکی وزیر خارجہ اس تنازع ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ کیا صدر ٹرمپ اس معاملے پر ذاتی طور پر پاکستان اور بھارتی قیادت سے بات چیت کر رہے ہیں, تو ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا, اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ ضرور اس بارے میں آگاہ کریں گی. بہت شکریہ جہاں زیب. وزیر اعظم سے اسلام آباد میں سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کی ملاقات. پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو ہوئی. شہباز شریف کا موجودہ صورتحال میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر سعودی عرب سے اظہار تشکر. بھارت کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت. بتایا بھارتی جارحیت سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں. افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے, اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. سعودی وزیر مملکت نے پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے. سعودی وزیر مملکت نے دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی. اسحاق ڈار نے امن اور استحکام کے لیے تعمیری سفارتی کوششوں پر سعودی عرب کی تعریف کی. پاکستان کو فتح کرنا خالہ جی کا گھر نہیں, موجودہ حالات خراب کرنے میں بھارتی میڈیا کا اہم کردار ہے. صوبائی وزیر سردار رمیش اروڑا سے ہمارے نمائندے الفت مغل نے خصوصی گفتگو کی ہے, آپ بھی دیکھیے. ہمارے ساتھ سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. جی السلام علیکم. سردار صاحب, رات آپ نے انڈین میڈیا دیکھا, کراچی لاہور سب کچھ فتح کر کے نکل گئے تھے. پاکستان کو کرنا یہ کوئی خالہ جی کا بڑا نہیں ہے. یہ جو موجودہ کشیدہ سچویشن ہے, کشیدہ حالات ہیں, ان کشیدہ حالات میں انڈین میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ نے بڑے یہاں پہ پروجیکٹس کیے تاکہ پاکستان کی فوج کے خلاف لوگ ہوں اور پاکستان کی فوج کو برا بنا کہیں, اور آپ نے 9 مئی کروایا. لیکن اس سچویشن میں جب آپ نے پاکستان مخالف نعرہ لگایا, آج قوم پھر متحد, آج پھر قوم کہتی ہے پاکستانی افواج کے ساتھ ہے. پاکستان نے ہمیشہ سکھ نو مان سنمان تے عزت دی. اج بھی پاکستان دی سرکار نے کیا ہے کہ جڑیاں بھی سکھ یاترو پاکستان آنا چاہتے اسی انہوں نے ویزا دواں گے, کہ ہمیں اس وقت پیس پروسیس کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی. پاکستان میں سکھ اور سکھوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں. بھارت کے کسی ٹریپ یا بھارت کے جو میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, آج سردار صاحب نے اس کا پول کھول دیا ہے. معروف دانشور مزاح نگار انور مقصود کہتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں,
مشکل وقت میں بتایا فوج کیوں ضروری ہے. ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن جارحیت کسی بھی صورت قبول نہیں. ارشد خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی آرٹس کونسل میں بھارتی جنگی جنون کے خلاف پریس کانفرنس. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے. ہم امن پسند لوگ ہیں, جنگ کے حق میں نہیں, لیکن ملک کی بقا سب سے پہلے ہے. جب سے یہ مودی کی دہشت گرد حکومت آئی ہے اس نے ایک جنگی جنون میں مبتلا کر دیا ہے. معروف مزاح نگار انور مقصود کا کہنا تھا میرا ہتھیار قلم ہے. مشکل حالات نے بتا دیا فوج کیوں ضروری ہے. جنگ کرنا آسان پر ختم کرنا بہت مشکل ہے. چھوٹے سے واقعے پہ جنگ شروع ہو سکتی ہے, ختم کرنا بہت مشکل ہے. مودی صاحب جو ہیں شاید اس حادثے کے بعد کچھ دھیان آ جائے ان کو کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا. بھارت میں بہت سے فنکار, بہت سے ادیب اپنی سروائیول کے لیے وہ یرغمال ہیں. ماہر تعلیم پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کہتے ہیں اگر بھارت جنگ چاہتا ہے تو ہمارے نوجوان ہر سطح پر لڑنے کو تیار ہیں. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ ارشد خان, ARY نیوز, کراچی. نیوز بلیٹن سے مجھے عبید اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے.